روزے کے حوالے سے ایک مسئلہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کا مبارک مہینہ ہے، رحمت والا، مغفرت والا، جہنم سے آزادی والا عشرہ آ رہا ہے، جہاں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا کر پیش کر دیا جائے گا۔ اے حضرت انسان، اگر یہ زندگی کے اندر آ جائے، اس مہینے کو غنیمت جاننا، اللہ کی طرف سے تحفہ جاننا، اللہ کی طرف سے بخشش کی، رحمت کی امید جاننا، اور اس مہینے کو ضائع نہ کرنا، اس مہینے کے اندر خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنا۔ لیکن یاد رکھنا، بہت سارے لوگ اس مہینے کے اندر روزہ نہیں رکھتے۔ یاد رکھو، جس نے روزہ نہ رکھا وہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر روزہ افطار کیسے کرے گا؟ روزہ معاف کسے ہے؟ بیمار، مریض، وَإِن كُنتُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ مریض یا مسافر یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور دوسرے دنوں کے اندر اس روزے کو مؤخر کریں گے۔ آج ہم نے بیماری کا بھی غلط مفہوم سمجھ لیا۔ آج جسے تھوڑی بہت ہی بیماری ہو وہ بھی روزہ چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے جی میں روزہ رکھوا دوں۔ پوچھا جائے روزہ نہیں رکھا؟ جی روزہ نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ جی بیمار ہوں۔ پھر کیا کرتے ہو؟ روزہ رکھوا رہا ہوں۔ اب اس کو بھی ہم نے غلط رنگ دے دیا ہے۔ کون بیمار روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ کون بیمار روزے کے بدلے میں فدیہ دے سکتا ہے؟ بیماری کوئی بھی ہو، وقتی طور پر انسان اگر روزے کی حدت کو برداشت نہیں کر سکتا روزہ چھوڑ دے، لیکن اس روزے کی قضا کرے گا۔ اور کون سا بیمار ہے کہ جو صرف فدیہ دے دے اللہ تعالیٰ اسے روزے کا ثواب دے دے گا؟ وہ شیخ فانی، وہ بوڑھا، وہ بزرگ جو عمر کی اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ بیماریوں نے اسے گھیر لیا ہے، اب تندرست ہونے کی امید نظر نہیں آ رہی، وہ بزرگ جو ہے وہ فدیہ دے دے۔ ایسا بیمار جسے مستند ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اب تیری بیماری صحت میں نہیں بدل سکتی، وہ بیمار فدیہ دے دے۔ اگر کسی بیمار نے فدیہ دے دیا اور اس کے بعد اللہ نے اس بیمار کو صحت دے دی، یہ مسئلہ یاد رکھنا، کسی بیمار نے فدیہ دیا اور اس کے بعد اللہ نے صحت دے دی، اس کا فدیہ ساقط ہو جائے گا، اس پر قضا لازم ہو جائے گی، وہ روزے کی قضا کرے گا۔ یہ وہ بیمار فدیہ دے گا کہ جس کی لمبی بیماری ہے اور ٹھیک ہونے کا ظاہری طور پر امکانات نظر نہیں آ رہے، وہ بیمار فدیہ دے دے۔ اور فدیہ ہے کیا؟ ایک روزے کا فدیہ نصف سا گندم یا اس کے برابر رقم ہے، نصف سا گندم یا اس کے برابر رقم۔ آج موجودہ حساب سے آپ لگا لیں چکی کا آٹا کتنے کا ہے؟ 2 کلو چکی کے آٹے کی قیمت آپ روزے کے فدیے کے بدلے میں دے دیں۔ وہ لوگ جو بیمار ہیں، ایسے شیخ فانی ہیں، بزرگ ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ اگر فدیہ دے دیں گے پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ اگر اس حالت میں یہ فدیہ دے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں روزے کا ہی ثواب لکھے گا۔ تو نصف سا گندم وہ دے گا جو کم حیثیت والا ہے، اور اگر صاحب استطاعت ہے، اللہ نے بڑے مال دیا ہے، دولت دی ہے، فراوانی دی ہے، تو پھر وہ 1 سا کھجور دے، 1 سا یعنی 4 کلو کھجور کی قیمت دے، 4 کلو کشمش کی قیمت دے، جو کی قیمت دے، وہ اس حساب سے دے۔ لیکن جو عام متوسط ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے اور روزے کا فدیہ دینا چاہتا ہے، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم کہتے ہیں جو ان کا فدیہ دے دے، تو 2.5 کلو جو ہے نصف سا گندم یہ 2 کلو آٹے کی قیمت بنتی ہے۔ 2 کلو آٹا چکی کا 2 کلو آٹا، اس کی جو قیمت بنتی ہے، یہ آپ کسی غریب کو، کسی مستحق کو دے دیں، ایک شخص کو بھی دے دیں پھر بھی ادا ہو جائے گا، مختلف لوگوں کو دے دیں پھر بھی ادا ہو جائے گا، ہر روز دیں پھر بھی ادا ہو جائے گا، پورے مہینے کا ایک دفعہ ہی دے دیں پھر بھی ادا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے مسائل سیکھ کر
دینی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔